ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی کی ٹھو میں رہو گے تو یاد رکھو کہ تم اسے بگاڑ دو گے، اور پھر فرمایا اگر بگاڑ نہیں دو گے تو بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے۔ ایک آدمی کی ایک برائی ہمارے ہاتھ لگ گئی، ہم نے اسے لوگوں میں پھیلا دیا تو وہ اس پر جم جائے گا کہ میں کروں گا، میری برائی ہے، کون روکتا ہے دیکھ، تو اس کے گناہ میں آپ بھی شامل ہو گئے۔ ایک تو اس کی جاسوسی کی، اس سے بدگمانی کی، اس کی غیبت کی، اور پھر اسے گناہوں پر ثابت قدم کر دیا اور جما دیا، یہ سب گناہوں میں وہ ملوث ہے۔ وہ تو اپنے گناہ میں ملوث ہے، لیکن بدگمانی، جاسوسی اور پھر غیبت اور پھر اس کے گناہ میں شامل ہو رہا ہے۔ کتنے سارے گناہ جمع ہو گئے۔ اسی کو نبی نے فرمایا کسی کی ٹھو میں رہو گے تو اسے بگاڑ دو گے یا بگاڑ کے قریب پہنچا دو۔ ایک اور حدیث ہے، آپ نے اس راستے کو ہی بند کر دیا جس سے کہ آدمی برائی کی طرف جاتا ہے۔ کیا آپ نے فرمایا جب کسی شخص کے متعلق تمہارا گمان برا ہونے لگے، یعنی برائی کا گمان ہونے لگے کہ وہ فلاں آدمی برائی کر رہا ہے، ابھی گمان ہے، صرف وہم ہے، خیال ہے، تحقیق نہیں ہے، آپ نے فرمایا تو پھر تحقیق نہ کرو، جستجو نہ کرو تاکہ اس کی برائی نہ کھل سکے۔ اللہ، آپ نے پہلے ہی راستہ بند کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی کا عیب اگر دیکھ لو اور پھر اس کی پردہ پوشی کرو، یعنی اس کو ظاہر نہ کرو، کسی مسلمان مومن بھائی کی کوئی برائی، کوئی عیب، کوئی گناہ دیکھ لیا اور اس کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں، چھپا لیا، سینے میں رکھ لیا یا بھول گئے، تو پھر اس پر کیا اجر ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس برائی کو چھپا لینا، اپنے سینے میں رکھ لینا یا بھلا دینا، نظر انداز کر دینا، آگے نہ بھیجنا، ایسا ہے جیسا زندہ گاڑی ہوئی بچی کی جان بچا لی۔ اللہ، کتنا ثواب! کسی کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے، اور پھر وہ بھی صنف نازک، جو یعنی مرد اور عورت، یعنی انسانوں میں جو کمزور ہیں اور کمزوروں میں بھی وہ جو بچی ہے، چھوٹی سی بچی، اس کی جان بچانا کتنے بڑے ثواب کا ذریعہ ہے۔ ایسا ہے عیب چھپانا جیسے کہ کسی بچی کو دفن کر دیا ہو زندہ اور اس کی جان بچا لی جائے۔ اللہ، بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ جو محفوظ نہیں ہے گویا وہ سچا نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث آپ کے سامنے رکھی، اے لوگوں جو زبان سے ایمان لے آئے مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ کرو۔ گویا جو کھوج میں ہے، جو تلاش میں ہے، جو جستجو میں ہے، جو جاسوسی میں ہے، جو ٹھو میں ہے، جو عیب تلاش کر رہا ہے، اس کا ایمان دل میں نہیں اترا۔ اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی کی عیب پوشی کرنا، یعنی کسی کے گناہ کو، کسی کی برائی کو چھپا لینا کتنا بڑا بدلے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کی عیب پوشی جو کوئی کرے گا روز قیامت اللہ رب العزت اس کی عیب پوشی فرمائیں گے، اس کے گناہوں کو چھپائیں گے۔ معاشرے میں اس وقت جو لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے
گے ان کے سامنے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے، رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔